تو کیا یہ وہ معیار تو وہیں گر گیا؟ ہر باریکی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے یاد آ رہی ہے آپ کی ایک نظم جو نمائندگی کرتی ہے آج کے عہد کے جو بچے ہیں جو اب بڑے ہو گئے، تو ان کو بہت اعتراضات ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کے رویے پر، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی تربیت اور اصلاح کی جائے. تو اس پر آپ نے، اور اس طرح کی نظم میں نے اس سے پہلے نہیں سنی ہے. اور ایک مجھے نظم زہرا نگاہ کی بڑی وہ یاد آ جاتی ہے، حالانکہ آپس میں ان کا کوئی اس طرح سے کوئی تعلق نہیں بنتا. وہ ڈاکو ایک نظم زہرا نگاہ کی تھی، تو وہ بھی بڑی پاورفل نظم تھی. تو موازنہ تو کوئی نہیں ہے اس کا، کیونکہ موضوع بھی بالکل الگ ہے. تو لیکن یہ نظم اس حساب سے بڑی پاورفل ہے کہ پوری جو تصویر ہے نئی نسل کی، کہ وہ اپنی جو ماں باپ اور جو ہم اپنے سے پہلے والی نسل ہے اس کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی آپ نے بڑے سلیقے سے یوں کہیے کہ تصویر کھینچی ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو وہ نظم سنانا پسند کریں گے؟ ضرور، میں بالکل سناؤں گی. اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم جب ہم کم عمر تھے یا چھوٹے تھے تو اس وقت ہم بڑوں سے ڈرتے تھے، ہم ان کی عزت کرتے تھے، اور ہمیں پتہ تھا کہ ہماری حد کہاں پر ہے. ہم جب بڑے ہوئے تو بچوں کی عزت ہو گئی. اب یہ ہو گیا کہ ہم ان سے کچھ ڈر ڈر کے دیکھ رہے ہو. تو میں نے کئی جگہ دیکھا کہ والدین جو ہیں بات کرتے ہوئے، ان کے اگر آپ حرکات و سکنات دیکھیں نا تو وہ ان کی اندر سے بے چینی کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. بظاہر کہیں گے ہمارا بہت اچھا خیال رکھتے ہیں، بہت، ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے الفاظ ان کے انداز کو سے مقابلہ نہیں کر رہے ہوتے، دونوں الگ الگ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے کئی جگہ غور کیا تھا. حالانکہ میں سنگل ہوں، میرے بچے نہیں ہیں، لیکن میں بہترین آبزرور ضرور ہوں، یہ میں سمجھتی ہوں. تو یہ سب اس کا عنوان ہے التجا جی نظم کا، کہ میرے بچے میری تم تربیت کر دو، میرے بچے میری تم تربیت کر دو، گر ابھی فرصت نہیں، جب ملے فرصت کر دو. تربیت ملی تھی جو مجھے، متروک ہوئی ہے. واہ. تم ہی بتا دو کہاں مجھ سے چوک ہوئی ہے. میری ہر بات پہ تم بھناتے ہو، بات بے بات تن تنا اپنا دکھلاتے ہو. ٹیڑھے ٹیڑھے کمرے میں نکل جاتے ہو، میرے بچے نہیں رہتے آقا کہلاتے ہو. کیا کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا، اس کی وضاحت کر دو. میرے بچے میری تم تربیت کر دو. کیا بات. یہ جو رشتہ دار منہ اٹھائے چلے آتے ہیں، صرف میرے ہی نہیں تمہارے بھی کچھ کہلاتے ہیں. نہ میں انہیں کچھ کہتی نہ وہ بھڑکاتے ہیں، اپنا سمجھ کر شاید تمہیں سمجھاتے ہیں. ملنا اگر چاہتے نہیں باہر ہی سے رخصت کر دو. میرے بچے میری تم تربیت کر دو. مجھے کب بولنا کب چپ ہو جانا ہے، اپنے کمرے میں کب رہنا کب باہر آنا ہے. کیا مجھے کھانا کیا نہیں کھانا ہے، کب چوکس کب بیمار نظر آنا ہے. سب سمجھا دو مجھے اتنی عنایت کر دو. میرے بچے میری تم تربیت کر دو. بات بے بات آنسو جو نکل آتے ہیں، روکنا چاہتی ہوں رک نہیں پاتے ہیں. بے وجہ اپنے میں تمہیں الجھاتے ہیں، تمہاری طرح اپنی وہ بھی منواتے ہیں. آنسو نہ سمجھو انہیں پانی کی صورت کر دو. میرے بچے میری تم تربیت کر دو. بال بچوں کو تمہارے میں کچھ نہ کہوں گی، وہ صرف ہیں تمہارے یہ بات جان لوں گی. گھر میں کیا ہے میری وہ قد پہچان لوں گی، تمہارے صبر کا اور نہ امتحان لوں گی. اپنے گھر سے دور یہ نحوست کر دو، بہتر یہ ہے اس گھر سے مجھے رخصت کر دو. اللہ 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 اللہ. یہ صحت کی اتنی بڑی ٹریجڈی آپ نے قلم بند کر دی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی گہری نظر بھی ہے، اور وہ جو فیلنگز ہیں ان کو ایکسپریس بھی آپ نے اس طرح سے کیا ہے کہ گویا اس ایج کی تمام لوگوں کی آواز یہ بن گئی ہے یہ نظم. اچھا، یہ
آپ کے بالکل جو ایک ادبی پہلو ہے اس سے بالکل ایک مختلف گفتگو کے دوران ہمارے سامنے آیا، اور تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی، چونکہ میں خود بھی اسپورٹس مین ہوں، میں بھی بیڈمنٹن کھیلتا رہا ہوں۔ تو آپ نے دوران گفتگو بتایا کہ آپ جو ٹیبل ٹینس ہے وہ بڑے اعلیٰ لیول پر آپ نے کھیلی ہے، اور پاکستان نمبر 9 بھی آپ رہی ہیں۔ تو پاکستان نمبر 9 رہنا جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو کچھ تھوڑی سا روداد کہ وہ کیسے آپ نے اس طرف کیسے جا نکلی، اور پھر ماشاءاللہ اس میں اتنی دسترس کیسے وہاں پہنچائی؟ ہوا یہ کہ ہمارے اسکول، جس اسکول میں ہم پڑھتے تھے، اس اسکول میں کوئی کھیل کا شعبہ تھا ہی نہیں۔ اچھا گھر میں ہم نے زیادہ لوڈو کھیل لیا، کیرم کھیل لیا، لیکن میں ہمیشہ سے کہتی کوئی ایسا کھیل ہو جس میں ہم نام پیدا کریں، اور میں اس کے بھی حق میں ہمیشہ رہی ہوں کہ یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر، جس کام میں بھی اترو اس کو اس کی آخر تک لے کر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت نمبر 1 ہے کسی بھی شعبے میں، اس کے بھی وہی 2 ہاتھ ہیں، وہی 2 پاؤں ہیں اور 1 سر ہے، تو آخر وہ وہاں تک کیسے پہنچا، آپ کیسے نہیں پہنچے؟ تو میرے خالہ زاد بھائی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، عبید عباسی تھے، وہ ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے۔ اچھا معلوم ہوا وہ مقابلہ جیت کے، وہ پنڈی ڈویژن کے کھلاڑی تھے، بعد میں وہ ایئر فورس میں چلے گئے تھے، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ان کو دیکھ کے میں کہتی تھی میں بھی یہ کھیل سکتی ہوں، لیکن ٹیبل کہاں سے آئے، نہ اسکول میں کہیں آئے، کالج میں آئی، جیسی میں نے ٹیبل دیکھی تو میرا ہوا کہ مجھے کھیلنا ہے، نہ ریکٹ ہے نہ وہ گیند ہے، وہ پھٹا ریکٹ سے اسٹارٹ لیا، کوئی کھلانے کو تیار نہیں، میرا خیال میں آدھا گھنٹے کا پیریڈ تو میں صرف بیٹھی زمین کی گیندیں اٹھا کے دیکھتی تھی، یا پھر اکیلی دیوار سے لگ جاتی تھی، دیوار سے کھیلنے لگتی تھی۔ اچھا اس طرح کرتے کرتے گیند کا کنٹرول آتا گیا، اور پھر میں نے پہلی دفعہ، مجھے یاد ہے کہ بگنرز کا کوئی تھا، اور یہاں سے کالج سے گئی، یہاں فرسٹ ایئر میں کی بات ہے، اسلام آباد میں کوئی مقابلہ تھا، تو اس میں انہوں نے ہمیں بگنرز میں میرے سے کرایا۔ اچھا مجھے نہ میچ کا کچھ پتا، وہ کھیل رہے ہیں، میں میچ کھیل رہی ہوں، جیت گئی، اینڈ میں مجھے پتہ ہے کہ سینئر ساری ٹیم ہار گئی ہے، اور ایک واحد میں ہوں جس کا ایک انعام بنا ہے۔ اچھا مجھے اکیلے پنڈی سے ہم پنڈی میں رہتے تھے، آنے کی اجازت ہی نہیں تھی کہ کیسے اکیلے جائیں گے، اور جاتے آتے مجھے فیڈریشن نے بتایا کہ آپ کا انعام جو ہے وہ آپ کو اس تاریخ کو لینے آنا ہے۔ اب جب میں نے اپنی اسپورٹس ٹیچر سے یہ کہا کہ ہمیں، تو کہنے گے کہ نہیں، کالج کی تو بس نہیں جائے گی۔ اب میرے پنکھے لگے ہوئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ تو یہ جنرل شفیق الرحمان کا نام سنا ہے نا، ان کی بیگم ہمارے کالج میں وائس پرنسپل تھی، مسز شفیق الرحمان۔ اچھا وہ مجھے نہیں جانتی تھیں، اور نہ میں کوئی چیز تھی کہ جو مجھے پہچانتی، تو میں وہاں پہ، اب میری سمجھ نہ ہے کہ میں یہ لینے کیسے جاؤں، مجھے انہوں نے کہا ہے آپ کا انعام بنا ہے۔ تو میں ان کے پاس گئی اور میں نے کہا میڈم ہمارا، کیا ایج تھی اس وقت آپ کی؟ میں میرے خیال ہے مشکل سے 16-17 سال کی تھی، فرسٹ ایئر ابھی آئی تھی۔ جی ہاں، تو آپ کو بے تابی کہ میں میرا انعام آیا ہے، انعام آیا۔ جی ہاں، تو خیر میں گئے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنا مدعا ان کے آگے رکھا تو انہوں نے کہا کہ اسپیچ کے لیے بس کے لڑکیوں کے لیے بس F72 کالج جا رہی ہے، تو آپ بھی اس میں چلے جائیں، اور ان کی ذمہ داری ہے آپ کو لے کے بھی جائیں اور آپ کو گھر بھی چھوڑیں۔ ٹھیک، اس طرح یہ بیگم شفیق الرحمان مسز شفیق الرحمان نے کہا، خوب، اور اس طرح وہ بس میں اکیلی واحد گئی ہوں، میں نے وہ انعام پک کیا ہے، اور میں واپس آئی۔ تو جیسی آئی تو میری اسپورٹس ٹیچر کہتی ہیں یہ انعام تم کالج میں جمع کراؤ، میں نے کہا نہیں یہ میرا اپنا انعام ہے۔ بس اس کے بعد سے میں کھیلتی گئی، پھر اس کے بعد اچھا وہ کچھ ایسا گڑبڑ کرتی تھیں کہ مجھے اس کالج کی ٹیم سے نہیں کھیلنے دیتی تھی، کسی اور کو اپنے کر لیا۔ پھر میں نے اس کا فیڈریشن والوں نے جب اوپن شروع کیے نا، پریس کلب اوپن ہوا یا ریلوے کلب اوپن ہوا، تو اس میں آپ کو تھوڑے سے پیسے دے کے انٹری فیس دینی ہوتی تھی۔ اس وقت میں نے اپنی پاکٹ منی سے انٹری فیس دینی شروع کر دی، اور ایک بھاجان میرے تھے، وہ ایک ریکٹ لے آئے اس وقت خرید کے، تو وہ مجھے مل گیا تھا، بہتر ریکٹ تھا، اور میں نے کھیلنا شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے جیتنا شروع کیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اب تو باقاعدہ ان کالجوں میں یہ لڑائی ہوتی تھی کہ ڈبل کے مقابلے میں افشاں کس کو چنے گی، اور پھر جب انہوں نے پھر بعد میں کہا تو میں نے کہا نہیں، اب میں اپنا اوپن انٹری دیتی ہوں تو میں اپنا اوپن کھیلوں گی،
किसी कॉलेज के साथ नहीं, क्योंकि कॉलेज ने मुझे ना हाँ, इंटर यूनिवर्सिटी में भेजा है, ना इंटर उसमें भेजा हाँ है, बिल्कुल एनकरेज तो किया ही नहीं हाँ, उन्होंने। फिर मैं खेलती रही, अच्छा अच्छा, तो फिर उसमें आप काफ़ी आगे गई। बहुत आगे गई, बहुत फिर आगे गई जी हाँ। क्योंकि मैंने फिर नेशनल टीम के लिए यहाँ फिर डिविजनल कैप्टन 5 दफ़ा गई, 8 दफ़ा वैसे ही सेलेक्ट हुई, फिर हबीब बैंक ट्रॉफी, गोल्ड कप ट्रॉफी, रनर्स अप इसके पंजाब के, और फिर बहुत इंजॉय किया, बड़ी डायमेंशंस आपके बहुत नज़र इंजॉय आती किया। हैं। मुझे टेबल टेनिस का तो आज भी मैं यकीन माने कि कहीं मैं देखती हूँ और मैं रैकेट लूँ, टेबल टेनिस का जो खेल है वो दिमाग का खेल है। एक हफ्ते के अंदर आपका सारा आप दिमाग के साथ, आप एक तो नज़र और दिमाग का, नज़र का ऐसा कि उससे आपको पता होता है बॉल ने यहाँ टपका है और यहाँ से हमने मिनटों और सेकंडों की चीज़ होती है, तो दिमाग बहुत शार्प रहता है। मैं अभी भी जो खेलती हूँ इस उम्र में भी कही है मुझे आप टेबल दें 5 मिनट में, जो अब अपने को खिलाड़ी समझ रहे होते हैं वो हार जाते हैं। अच्छा, क्योंकि आप उनको मुझे समझ टेक्निकल लेती पता हैं है कि ना, उसकी टेक्निकल बॉल आई है, स्पिन आई है, ये वो हाँ, आई है, हाँ, यहाँ टप्पा खाएगी तो उस पर सिर्फ ये रैकेट रखना है, यहाँ से उसको फ्लिक करना है, तो हर चीज़ का पता होता है। और वो एक ये खेल है जो एक हफ्ते के अंदर वापस आ जाता है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। रिवाइव हो जाता है, आपने जी, चाहे सारी छोड़ा चीज़- हुआ भी हो। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा मैंने 2-2 घंटे सिर्फ, कोई बंदा नहीं है, मैंने दीवार से खेल रही हूँ। अच्छा, ये एक और डायमेंशन आपके जो शख्सियत की मुझे नज़र आती है कि बच्चों पर भी आपने तवज्जो की, आपने बच्चों की कहानियाँ लिखी, तौबा के नाम से आपका जी एक बिल्कुल। है। तो उसमें जो आपका फोकस रहा बच्चों की कहानियों में, तो ज़ाहिर है कि शूरी तौर पर लिखता है आदमी कि मुझे बच्चों के लिए लिखना है और उसके लिए उनको किस जानिब लाना है बच्चों को और क्या उनको सिखाना है। जी बिल्कुल। तो बच्चों की जानिब जो खुसूसी तवज्जो हुई, जैसे तौबा की आपकी जी कहानी बिल्कुल। तो बिल्कुल गोया छोटे बच्चों के लिए ही है वो। हाँ, तो उस तवज्जो का जो एक यूँ कहिए कि रुझान उसके होने की वजह क्या थी उस तरफ? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने देखा कि जो वालिदैन हैं, एक दौड़ लगी हुई है सिर्फ पैसा कमाने या बेतुके कामों में ज़्यादा, जो उनको अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं पता है कि क्या करना है। देखिए नस्लें एक दिन में नहीं बनती हैं। वालिदैन का सबसे पहला काम ये है, पैसा कमाते हैं, एक तो उनको उनके मुंह में सही निवाला जाना चाहिए, फिर उनकी जो शख्सियत बनने की उम्र होती है। मैंने देखा जो चीज़ें हमें 12-13 साल की उम्र तक जो पक्की कर दी गई, वो उस वक्त हम उस पर एहतजाज भी कर रहे हों,